اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ ایک تجارت کا ذکر تھا جو اللہ تعالی اور مومنین کے درمیان ہوئی. اللہ تعالی خریدار اور بندہ بائے بیچنے والا اللہ تعالی نے بندے سے اس کی جان اور مال کو خریدا اور ثمن کے طور پر جنت عطا کی. قیمت پھر مال اور جان اس کے پاس رہنے دیا کہ جس وقت میری طرف سے آواز لگے گی مال پیش کرو تو پھر مال پیش کر دینا، جان پیش کرنے کی ضرورت ہوئی تو جان پیش کر دینا، دونوں کی ضرورت ہوئی تو دونوں پیش کر دینا. فائدہ اس میں بھی تمہارا ہی ہوگا. زندگی میں ایسا موقع آیا کہ تم نے جان مال پیش کر دی اور شہید ہو کے جنت میں چلے گئے، تب بھی یہ ہم وعدہ پورا کریں گے. اور اگر نیت تھی لیکن موقع نہیں آیا، بستر پر وفات ہوئی لیکن نیت پکی تھی، عزم مصمم تھا، تو شہادت کا ثواب ہم پھر بھی دیں گے، جنت بھی دیں گے اور شہادت کا ثواب بھی دیں گے. اس کی تفصیل تو 2 جمعوں میں پہلے ہو چکی ہے. آج اگلی آیت میں نے تلاوت کی جس میں ان خوش نصیب
مومنوں کا ذکر ہے، صفات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے 9 صفات بیان کی۔ ایمان کو ساتھ ملائیں وہ بھی ایک صفت ہے، عقیدہ بھی ہے، جو 10 بن جاتی ہے ایک ہی آیت میں۔ اس کی 10 صفات اللہ نے ان کی ذکر کی کہ جن کے ساتھ ہمارا سودا ہوا یا جن کا ہمارے ساتھ سودا ہوا وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دی۔ وہ صفات ہم سنیں گے، پھر اپنا مطالعہ کریں گے کہ وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو کتنے درجے میں ہیں، ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر ترقی کرنا ہوتی ہے۔ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں مقصد ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اپنے بندوں تک قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے۔ یہ ہمیشہ کا آئین، دنیا میں بھی یہ قرآن پاک رہے گا، اس پر عمل کرنا ہے، اور قبر میں بھی وہ ساتھ دے گا۔ جو قرآن پاک کو دنیا میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے چلتا رہا اور میدان محشر میں سفارش بھی کرے گا اور جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ سب چھوڑ جائیں گے، قرآن ساتھ رہے گا۔ اس واسطے قرآن پاک کے ساتھ دوستی خوب لگانی، قائد بنانا ہے قرآن پاک، پیچھے نہیں چلانا، ہم نے پیچھے چلنا ہے قرآن پاک۔ اس واسطے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو کتاب ہے اصل میں جس میں کوئی شک ہی نہیں، لا ریب فیہ، کسی قسم کا تھوڑا سا شک بھی نہیں ہو سکتا۔ شک کرنے والے بے شک کرتے رہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، شک کی ہے ہی نہیں۔ جو بات کی ہے قرآن پاک نے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے اور آگے بھی صحیح ثابت ہوگی، اس واسطے یقین رکھنا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا، اس کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ پہلی صفت ہے توبہ۔ کوئی کہے جو کوئی گناہ نہیں بھی کرتا وہ کون سی توبہ کرے؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لوگوں آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے۔ غلطیاں ہر سے ہوتی ہیں، خواہ کتنا نیک کیوں نہ ہو، غلطیاں ہوتی ہیں، کسی سے بڑی کسی سے چھوٹی، اور بلکہ جس کو چھوٹا سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔
کو بڑا سمجھ کر کیا وہ توبہ کر لے گا، جو چھوٹا سمجھ کے کرے گا توبہ بھی نہیں کرے گا، اسی طرح مرے گا، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا الا کلکم، تم سب آگار ہو، خطا کار ہو، غلطیاں کرنے والے ہو، جو عبادات تم کرتے ہو وہ بھی تم سے ٹھیک سی نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہی ہے، تو جو عبادت کرتے ہو اس میں بھی سینکڑوں غلطیاں نکل سکتی ہیں۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ورنہ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ کہنے کا کیا تو ہے؟ یہی ہے کہ یہ نماز اللہ تیری شان کے مطابق ہم نہیں پڑھ سکے، اس واسطے آپ معاف کر دیں اور اس کو قبول کر لیں۔ تو یہی ہمارے لیے نمونہ کافی ہے۔ توبہ کریں۔ توبہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا دے کر ہی لیں گے، اس کو موقع ملتا ہے پورا توبہ کرنے کا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کریں، اخلاص کے ساتھ توبہ کی بھی شرطیں ہیں، اس کے مطابق توبہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو سمجھو اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں سرے سے، یہ موقع دیا، ورنہ نہیں یہ غلطی کی ہے اس کی سزا تو بھگتو گے ہی، بس معافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو لوگ ایسا کرتے نہیں، غلطیاں بناتے ہیں، نہ بھی ہو تو کہتے ہیں پکڑو ان کو، اور خاص کر حکومتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مخالفین کو پکڑنا، اس پر مقدمے بنانے، پھر وہ دوسرے آتے ہیں وہ مقدمے بناتے ہیں، بس یہی مذاق لگا رہتا ہے۔ اور توبہ کا دروازہ ایک تو مجموعی طور پر بند ہوگا جب سورج مغرب سے واپس آئے گا، وہ بڑی علامت ہوگی۔ اس کے بعد یعنی سورج غروب ہوگا یا ہونے کے قریب ہوگا، واپس آئے گا ظہر تک، دوپہر والی جگہ تک، پھر دوبارہ واپس چلا جائے گا۔ یہ ایک بڑی علامت ہے، اور بھی بڑی علامتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے، یہ جب سورج ریورس ہو گیا، واپس آگے چلا گیا، اب اس کے بعد جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بھاوے صحت مند ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے۔ اور دوسرا، ہر آدمی کی توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو سکتا ہے جب اس کو آخرت کی چیزیں نظر آنے لگیں، وہ الگ الگ معلوم یغرغر کا لفظ ہے، جب تک اس کو سکرات نہ لگ جائے اس وقت اس کی دنیا کی چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتی ہیں اور آخرت کی چیزیں اس کو سامنے نظر آنے لگتی ہیں۔ اس واسطے اگر اس کے اندر طاقت ہو تو بعض دفعہ بولتا بھی ہے، وہ چاچا آیا، وہ ماما آیا، وہ دوست آیا، یہ فلانا آیا، ادھر سے آیا، وہ بار بار کہتے ہیں کوئی بلا آ گئی ہے، بڑے بڑے دانت ہیں، وہ کھاتی ہے مجھے، پکڑتے ہیں۔ کچھ ہوش ہو تو بتاتا ہے، ورنہ وہ بتاتا نہیں، بتا نہیں سکتا، اس وقت اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ وہ وقت جو ہے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے بڑی اچھی صفت اور بڑی اہم صفت ہے توبہ۔ اللہ نے اس کا ذکر سب سے پہلے فرمایا التائبون، وہ میرے ساتھ سودا کرنے والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالی خوش بھی ہوتے ہیں۔ توبہ جب آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔
اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم قدردان بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں عذاب نہیں دیں، ہم تو عذاب سے بچاتے ہیں، بچو بچو بچ جاؤ، موقع دیتے ہیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ہاں اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہ کیا تھا، توبہ کی، پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اسی طرح وہ بار بار کری جاتا ہے، بار بار توبہ بھی ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فکر نہیں، اخلاص کے ساتھ یہ جتنی دفعہ بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا معاف کر دوں گا، میں نہیں تھکتا، توبہ کرنے سے میں نہیں تھکتا، توبہ قبول کرنے سے، گناہ کر کے توبہ۔ لیکن جو آدمی اس نیت سے گناہ کرے کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، اس کو توبہ کی توفیق بھی مشکل ہے، توبہ کی توفیق آسانی تو نہیں ہوتی۔ وہ غلطی سے کر بیٹھے، آنکھوں کے اندر اندھیرا اس کو آ گیا، کوئی خواہش نفس کی پریشانی یا جو بھی ہو گئی، گناہ کر لیا، بعد میں ہوش آیا۔ ایک آدمی صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور میں گناہ کر کے توبہ کروں گا، آپ کو کیا پتا کہ توبہ کا موقع ملے گا؟ بعض دفعہ گناہ کرتے ہوئے ہی بندہ پکڑا جاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے سزا ہو جاتی ہے، عام طور پر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اوصاف النائلہ، دو بت صفا اور مروہ پر پڑے ہوتے تھے، یہ انسان تھے، انہوں نے کعبہ اللہ کے اندر بدکاری کی تھی، یہ پتھر بن گئے تھے اسی وقت، پھر اٹھا کے ان کو باہر پھینکا گیا، پہاڑوں پہ پھینکا گیا، تو اسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ التوابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ چلو توبہ کا بیان لمبا ہے، قرآن پاک میں بہت آیات ہیں، احادیث میں بڑی تفصیل ہے، اتنی کافی ہے جو میں نے عرض کر لی ہے کہ توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، پہلے گناہ اور نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اس سے رجوع کر کے فرما برداری اور نیکی کی طرف لوٹ آئے گا، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تائب، اس کا مطلب ہے پہلے اس کی گناہ گار کو سزا دینے کے لیے تیار تھے، اب اس نے توبہ کر لی، پھر اس سے رجوع کر کے اب اس کو انعام دے دیں گے، وہ ہے اس کا مطلب توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکثر ہم توبہ کیا کریں، توبہ کی توفیق یہ نہ دیکھیں فلانا کوئی گناہ ہو جائے گا پھر کروں گی، ویسے ہی کریں، نماز پڑھ کے بھی کریں، تلاوت کر کے بھی توبہ کریں، اس کا مطلب ہے یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف کر کے اس کو صحت کا درجہ دے کر اس کو قبول کر دیں اور اس کا پورا ثواب دے دیں۔ التائبون العابدون، دوسری صفت ہے عبادت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ عبادات کی بہت سی قسمیں، یہاں کسی کی تفصیل نہیں فرمائی، عبادت بدنی ہو، مالی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ہماری تمام بدنی باتیں بھی اور ہماری مالی باتیں بھی اور ہماری قولی باتیں بھی، زبانی باتیں بھی، سب اللہ ہی کے لیے، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی عبادت کو کرنا چاہیے، گناہ ہر قسم کا چھوڑے اور نیکی کسی قسم کو بھی نہ چھوڑے، ہر نیکی کرے، نفل نہ چھوڑے، سنت نہ چھوڑے، فرض تو ویسے بھی نہیں چھوڑنا،
نفل بھی کام آئے گی، اس کا ثواب بھی بڑھائے، اور قیامت کے روز اللہ یہ بھی احسان فرمائیں گے جس کے فرائض پورے نہ ہوئے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی اگر نوافل ہیں تو اس سے پورا کر دو، فرائض کو اگر پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن نفل اور فرض میں فرق ہے۔ جس طرح سونے کو پورا کرنے کے لیے چاندی اگر دی جائے تو 1 تولہ سونے کا پورا کرنا ہے تو اس کے لیے 1 تولہ چاندی نہیں ہوگی، اتنی چاندی ہو جس کی قیمت سونے کا 1 تولہ بن جائے، اتنی نفع اس میں آئیں گے۔ تو وہ تو بہت ہے، آج کل تولہ تو پھر 300 کے قریب پہنچا ہوا ہے سونے کا، تو چاندی تو اب ہزاروں میں کھڑی ہے۔ تو کتنے تولے کتنے کلو چاندی ملے گی؟ من بنے گی تو پھر 1 تولہ چاندی بنے گی۔ چلو پھر بھی نوافل ہوں گے تو ہو ہی جائے گا کام، اور بڑے خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، دھیان سے پڑھنا چاہیے ہر نماز کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی کھڑے ہیں، بس یوں یوں یوں، بس 1 منٹ 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے ہو گیا۔ یہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آرام سے ایک لفظ سوچ کے پڑھے، صحیح کرے عبادت۔ ہر قسم کی عبادت کرے، ہمارا تفصیل کی طرف سے نہیں جاتا۔ التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون، حمد کرتے ہیں الگ، حامدون، حمد تعریف کو کہتے ہیں، شکر کو کہتے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے عبادت کی توفیق دی وہ ساتھ شکر بھی کرے، وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں تسبیح بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دونوں کو ذکر اکٹھا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان بھی ہے حمد بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم وہاں تسبیح بھی ہے اور بحمدک حمد بھی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ایک کو ذکر فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تسبیح وہاں بھی مراد ہوتی ہے، اور کہیں صرف تسبیح کو ذکر کرتے ہیں تحمید وہاں بھی مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور شکر کے موقع پر بھی حمد ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی، الحمدللہ میں نے نماز پڑھی، اس وقت یہ شکر کے معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے یہ کام کیا۔ تو بہرحال پہلی صفت توبہ کرتے ہیں، دوسری صفت عبادت کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر